السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اعتراض ہے۔ میں ہوں عادل عباسی۔ انتہائی دلخراش افسوسناک واقعہ پیش آیا آج کراچی میں، جو پی آئی اے کا طیارہ آبادی میں گر کر تباہ ہو گیا اور متعدد افراد کی اطلاعات ہے اس میں کہ جاں بحق ہوئے ہیں، لیکن ظاہر ہے حتمی طور پر جب ہی پتہ چلے گا۔ اب سے کچھ دیر بعد پریس کانفرنس بھی کریں گے پی آئی اے کی سی او، اور اس کے ساتھ جو زخمیوں کی بھی تعداد ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسپتالوں میں ان کو منتقل کیا جا رہا ہے۔ 2 افراد اب تک جو ہے وہ معجزاتی طور پر اس میں محفوظ رہے ہیں۔ بینک آف پنجاب کے پریزیڈنٹ تھے وہ، اور ایک محمد زبیر صاحب ہیں جو اب تک معجزاتی طور پر اس واقعے میں سیف رہے ہیں۔ یہ تقریباً 91 پیسنجرز تھے اور 7 جو ہے وہ کرو اور سٹاف کہا جا رہا تھا کے قریب 7 یا 8 کے قریب، جس میں یہ 99 بنتا ہے نمبر۔ اور بالکل یہ حادثہ جو ہے وہ لینڈنگ سے 1 منٹ پہلے کہتے ہیں کہ ہوا۔ تو انتہائی دکھ اور افسوس کی ظاہر ہے وہ گھڑی ہے جس میں یہ واقعہ ہوا ہے، اور پورا ملک اس وقت جو ہے وہ اس حادثے کی وجہ سے سوگوار ہے۔ طیارہ گرنے سے جو ہے وہ 4 گھر بھی تباہ ہوئے ہیں، اور جو جگہ ہے اس کو مکمل طور پر سیل کر دیا۔ ابھی روزے کی وجہ سے جو ہے وہ ریسکیو کا آپریشن تھوڑا سا ڈیلے ہوا تھا، لیکن اس کے بعد دوبارہ اب یہ کام شروع ہو گیا ہے۔ وہاں پر اس وقت امدادی سرگرمیاں بھی جاری ہیں۔ کراچی کے تمام اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے، اور اس وقت فوج، رینجرز، پاکستان نیوی، پولیس اہلکار امدادی سرگرمیوں میں وہاں پر مصروف ہیں۔ یہ ایک اوبویسلی پہلی دفعہ نہیں ہے، ماضی میں بھی جو ہے وہ پاکستان میں طیارے گرتے رہے ہیں، لیکن کیا جو گرنے والے طیارے ہیں ان کی تحقیقات کے نتیجے میں کوئی ایسے اقدامات کیے گئے کہ ان واقعات کا سدباب یا جو ہے وہ جائزہ لیا جا سکے کہ مستقبل میں اس قسم کے واقعات رونما نہ ہوں؟ تو اس تمام معاملات پر ہم آج بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ونگ کمانڈر ظفر اقبال صاحب، ایویشن ایکسپرٹ ہیں، ان سے ہم ذرا اس معاملے پر بات کریں گے کہ ابتدائی طور پر جو صورتحال سامنے آ رہی ہے اس سے کیا لگتا ہے کہ یہ سب کچھ کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد محمد صلاح الدین ہمارے رپورٹر جو ہیں ان کو بھی ہم لائن پر لیں گے جو اس سارے معاملے کو رپورٹ کر رہے تھے۔ معاون خصوصی سیاسی امور وزیر اعظم پاکستان کی شہباز گل صاحب بھی ہمارے ساتھ پروگرام کے پہلے حصے میں جو ہے وہ موجود ہوں گے۔ I'll start with you ظفر اقبال صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر ظاہر ابھی تحقیقات ہونی ہیں، بلیک باکس سے ڈیٹیلز آنی ہیں، پریسر ہونا ہے، اس سے میں کچھ چیزیں اور واضح ہو جائیں گی، لیکن آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے کہ ابتدائی طور پہ جو واقعہ آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح کی صورتحال میں جو ہے وہ اس قسم کے واقعات رونما ہوتے ہیں کہ آپ کو لینڈنگ جو ہے وہ آبادی کے اوپر ہو گئی یا کریش ہو گیا پلین کرنی پڑی، اور جو آڈیو بھی آپ نے سنی ہوگی جو ڈسکشن ہو رہی، تو کیا لگتا ہے آپ کو ابتدائی طور پہ کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ پہلے تو میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ جو پائلٹس کی ٹریننگ ہوتی ہے وہ بہت سخت ہوتی ہے، اور اس کو سیمولیٹر میں ٹریننگ کرواتے ہیں۔ سیمولیٹر ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس میں آپ ہر قسم کی ایمرجنسی کو سیمولیٹ کر لیتے ہیں۔ اس میں آپ انجن فیلئر کو بھی کرتے ہیں، انجن فائر بھی کرتے ہیں، پہیے اپ کر کے لینڈنگ کو بھی آپ سیمولیٹ کرتے ہیں، اور ہائیڈرولک فیلئر، ہر قسم کی چیز کو آپ سیمولیٹ کر کے پریکٹس کرتے ہیں، اور یہ بہت سخت پریکٹس ہوتی ہے۔ کوئی آدمی اگر اس کو پورا نہ کرے تو اس کو فیل کر دیتے ہیں۔ تو یہ بات واضح ہے کہ جو پائلٹس ہیں وہ ہر قسم کی ایمرجنسی کے لیے تیار ہوتے ہیں، لیکن کئی ایمرجنسیز ایسی ہوتی ہیں جو کہ پہلے آپ نے پریکٹس نہیں کی ہوتی اور وہ ہوا سے آ جاتی ہیں۔ میں ریفر کروں گا ایک خاص چیز کو، جیسے جس میں جنید جمشید صاحب کا جہاز ہے جس میں کریش ہوئے دسمبر 2016 میں، جو 2016 میں، کہ پہلے تو اس کا ایک انجن فیل ہوا۔ اب ایک انجن فیل ہونے سے آج کل کوئی بڑی ایمرجنسی نہیں ہوتی، کیونکہ بیک اپ میں ایک انجن موجود ہوتا ہے۔ جو دوسرا انجن ہوتا ہے وہ اس قابل ہوتا ہے کہ آپ پورا سمندر کراس کر جائیں، آپ یہاں سے کراچی چلے جائیں، یہاں سے بحرین جا کے لینڈ کر جائیں، کوئی پرابلم نہیں، کیونکہ فیول کے سیل دونوں جو ونگز میں ہوتے ہیں ان کو ایک انجن استعمال کر سکتا ہے۔ صرف یہ ہے کہ وقت زیادہ لگ جائے گا کیونکہ اس کی آواز کم ہو جائے گی، تو یہ اتنی بڑی ایمرجنسی نہیں۔ لیکن دوسری جو ایمرجنسی اس کو ہوئی، اس کو اسٹرکچرل ڈیمیج ہو گیا، کسی اس نے پرندے نے اس کو ہٹ کیا جس کی وجہ سے اس کا یا ونگ ٹوٹا یا اس کا پیچھے جو ٹیل پلین میں ایلیویٹر ہوتا ہے وہ ٹوٹا۔ جب وہ یہ معاملہ ہوتا ہے تو اس کو کوئی پائلٹ ہینڈل نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ جہاز فلائیبل نہیں رہتا، اڑ نہیں سکتا، اس کی ایروڈائنامکس جواب دے جاتی ہے۔ یہ جو جہاز آیا ہے یہ بھی تقریباً نیا جہاز تھا، 10-11 سال تو جہاز بالکل پرانا نہیں ہوتا،
اور یہ ایئر بس بہت اچھے جہاز بنے ہوتے ہیں, ان کے سسٹمز بھی بہت اچھے ہوتے ہیں. اب یہ جب جہاز آتا ہے تو ایک نارمل طریقہ ہے کہ ایک سسٹم ہے انسٹرومنٹ لینڈنگ سسٹم جس کو ہم کہتے ہیں, کہ جو رن وے ہے اس کے آخر میں ایک بیکن لگا ہوتا ہے, وہاں سے ریز آتی ہیں اور وہ آپ کو رن وے کی سینٹر لائن دیتی ہیں. تو وہ سینٹر لائن پہ جہاز الیکٹرانکلی آتا ہے, اٹ از لائک الیکٹرانک کیبل, تو وہ اس کیبل کے اوپر سوار ہوتا ہے. تو جو آؤٹر مارکر ہے جو کہ عام طور پہ رن وے سے 10 سے 12 میل دور ہوتا ہے, وہاں جہاز اپنے پہیے نیچے کرتا ہے اور سپیڈ اس کی کم کرتے ہیں. تو جب اس نے جہاز کے پہیے نیچے کیے ہیں تو اندر انڈیکیشنز آتی ہیں 3, عام طور پہ گرین لائٹس آتی ہیں. اگر وہ پہیے پوری طرح سے نیچے نہ آئیں تو ایک ریڈ لائٹ آن ہو جاتی ہے, فلیش کرتی ہے کہ ایمرجنسی ہے, آپ کے پہیے نیچے لکھا ہوتا ہے گیئر وارننگ لائٹ. اور ایک ہارن بھی ہوتا ہے, وہ بھی ٹان 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 بلو کرتا ہے تاکہ وہ پتہ چلے کہ پہیے آپ کے نیچے نہیں ہے. تو اس کی کیا طریقہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے آپ پہیوں کو ری سائیکل کرتے ہیں. ری سائیکل کا مطلب کہ آپ نے پہیے نیچے کیے تھے, آپ اس کا لیور اٹھا کے اوپر کرتے ہیں اور دوبارہ نیچے لاتے ہیں. اب یہ ایک میکینیکل پروسیس ہے جس میں کہ پہیے اوپر جاتے ہیں ٹائم لگتا ہے, پہیے نیچے آتے ہیں پھر ٹائم لگتا ہے. کتنا ڈیوریشن لگتا ہے یہ پہیوں کے اوپر اور نیچے؟ آدھا منٹ لگ جاتا ہے پہیے نیچے جاتے ہوئے. تو اس کا بہترین طریقہ یہی ہوتا ہے کہ جب آپ لینڈنگ کے لیے آ رہے ہیں, چونکہ آگے آپ ٹائم تو ہے نہیں, آپ نے لینڈ کرنا ہے, تو آپ جہاز کو اٹھا کے گو راؤنڈ کر دیں, جو کہ پائلٹس نے کیا. ہم اگر وہ جو آڈیو ہمارے پاس وہ آڈیو موجود ہے جی اس وقت, اگر ہم وہ موجود ہے. اچھا, اگر گو اراؤنڈ کا کہا جاتا ہے جی, اور جو ہم کمیونیکیشن وہ سن رہے ہیں جی, تو رن وے اویلیبل جو ہے وہ ٹاور سے کہا گیا کہ ہے, لیکن اس کے باوجود گو اراؤنڈ کرنے کی ان کو ضرورت کیوں جو ہے وہ پیش آئی؟ وہ اس لیے کہ پہیے سیف نہیں تھے. جب پہیے نیچے آئے تو انہوں نے دیکھا کہ سیف نہیں ہے. اب رن وے آپ کو بے شک اویلیبل ہو لیکن پہیے سیف نہیں ہے تو آپ لینڈنگ کریں گے تو جہاز کریش ہو جائے گا. ٹھیک ہے. سو بیسٹ تھنگ از کہ آپ گو راؤنڈ کریں, ایمرجنسی کو ڈیل کریں. آپ ایمرجنسی کو جب ڈیل کریں, جہاز سیف ہو جائے, پھر دوبارہ آ کے آپ لینڈ کر دیں. کیونکہ گو اراؤنڈ اس لیے نہیں ہو سکا ابتدائی طور پر جو معلومات سامنے آ رہی ہے کہ اس کے دونوں انجنز جو ہے وہ نہیں گو راؤنڈ کیا جہاز نے. ٹھیک, جہاز نے گو راؤنڈ کیا, ٹھیک, وہ اوپر چلا گیا 3100 فٹ پر اس نے کلائم کیا, سیف ہے آلٹیچیوڈ. اس پہ جا کے انہوں نے دونوں پائلٹس نے ایمرجنسی کو ڈیل کیا. اس کے بعد وہ دوبارہ لینڈنگ کے لیے آئے. تو اس وقت جو ہے جب دوبارہ لینڈنگ کے لیے آئے تو ایک چیز شور ہے کہ پہیے نیچے ہوں گے, تبھی وہ لینڈنگ کے لیے آئے. I have to interrupt you here. ہمارے نمائندے صلاح الدین ہمارے ساتھ موجود ہیں ذرا, کیونکہ اس وقت وہاں پر پریس کانفرنس بھی ہونی ہے تھوڑی دیر, اور اس پہ مزید بھی ڈیٹیل سے ذرا بات کریں گے. صلاح الدین, یہ بتائیے گا اس وقت کیا صورتحال ہے, ریسکیو آپریشنز کی کیا صورتحال ہے, اور جو ہے وہ جو ہے اب تک کیا ہے, کتنا نمبر ہو چکا ہے جو لوگ اس میں جاں بحق ہوئے ہیں یا پھر زخمی؟ دیکھیں, بالکل یہ آج افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے. پی آئی اے کی پرواز تھی 8303 جس نے لاہور سے کراچی کے لیے اڑان بھری تھی. بدقسمت طیارہ کراچی ایئرپورٹ پہنچنے کے قریب ہی تھا لیکن حادثے کا شکار ہو چکا ہے. اس میں تقریباً 90 سے زائد مسافر سوار تھے, لیکن یہ جب کنٹرول ٹاور سے اس کا رابطہ ہوا کپتان کا تو اس نے بتایا کہ میرے لینڈنگ گیئر نہیں کھل رہا ہے, لینڈنگ گیئر کام نہیں کر رہا. تو جس پر کنٹرول ٹاور نے یہ کہا کہ گو راؤنڈ لیں. طیارے نے گو راؤنڈ لیا ہے اور لینڈنگ کے قریب تھا, لیکن یہ طیارہ حادثے کا شکار ہوا ہے. ظاہر ایک المناک حادثہ ہوا ہے تو جس میں مطلب باڈل کالونی کے قریب طیارہ گرا ہے. ریسکیو ٹیمیں طلب کر لی گئی تھی. سول ایویشن اتھارٹی کے فائر ٹینڈر موقع پر پہنچ گئے تھے, جس پر پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری وہاں پر پہنچ گئی تھی. ریسکیو کا کام ابھی بھی جاری ہے, لیکن ہلاکتوں کے بارے میں ابھی کنفرم نہیں کیا جا سکتا. ابھی کچھ ہی دیر بعد جو ہے پی آئی اے کے سی ای او ایئر مارشل ارشد ملک یہاں پی آئی اے ہیڈ آفس پہ پریس کانفرنس کریں گے, تفصیلات سے آگاہ کریں گے. لیکن ہمیں جو اب تک ابتدائی معلومات حاصل ہوئی ہیں کہ طیارے کا بلیک باکس مل چکا ہے. بلیک باکس جو ہے ایس آئی بی کی ٹیم ہے اور سول ایویشن اتھارٹی کی ایئر ورڈیننس کی ٹیمیں جائے حادثہ پہ پہنچی تھی. جب ملبہ نکالا جا رہا تھا وہاں سے ہی بلیک باکس نکالا گیا ہے. بلیک باکس نکالنے سے خاصی مدد حاصل ہوگی اس کے انویسٹیگیشن میں. طیارہ حادثے کی جو بھی جانچ پڑتال کی جا رہی ہے, بلیک باکس کے ڈیکوڈ ہونے کے بعد جو تمام گفتگو ہیں, آیا کہ اس میں کیا خرابی ہوئی تھی, آیا لینڈنگ گیئر میں اس میں خرابی تھی یا انجن دونوں اچانک بند ہو گئے تھے, یہ تمام چیزیں تحقیقات مکمل ہونے کے بعد یہ رپورٹ سامنے آئیں گی. اور اس طرح سے سول ایویشن اتھارٹی کے ایس آئی بی سیفٹی انویسٹیگیشن بورڈ نے تحقیقات شروع کر دی ہیں. جی ٹھیک, اب یہ جو پریس کانفرنس ہے آپ سے کچھ دیر بعد ہی ہونی ہے, لیکن کیا اس کے اندر ابھی تک آپ لوگوں کے پاس جو آپ ابتدائی اطلاعات کے طور پہ میں کہہ رہا ہوں کیونکہ اس پہ تفصیل تو ہمیں پتہ چل جائے گی, لیکن کیا اب تک یہ کچھ پتہ چل سکا ہے کہ ملبے سے جو اس وقت لاشیں نکالنے کا کام کیا جا رہا ہے اس میں کتنا نمبر ہو چکا ہے, کتنے لوگوں کو اب تک جو ہے وہ
ان کی لاشیں یا پھر جو ہے وہ 2 افراد کا تو پتہ چل رہا ہے جو موجزانہ طور پر محفوظ رہیں. تعین ہو سکا ہے افراد کا ذرائع سے کہ کتنے لوگ ہیں اب تک اس واقعے میں جن کا کنفرم ہو گیا ہو کہ یہ اس میں جاں بحق ہو گئے؟ دیکھیں ابھی قبل از وقت ہوگا. ظاہر ہے پی آئی اے کے سی ای او ایئر مارشل ارشد ملک بھی ابھی کچھ ہی دیر میں پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں. وہ بھی تمام حقائق بتائیں گے کہ آیا کیا صورتحال ہوئی تھی. لیکن جو ہمیں ہمارے ذرائع نے بتایا, ٹریفک کنٹرولر سے ہمارا رابطہ ہوا, سول ایویشن اتھارٹی سے ہمارا رابطہ ہوا, تو جو اب تک ہمارے پاس ابتدائی معلومات آئی ہیں, جو ہمیں ذرائع سے چیزیں پتہ چلی تو اس پہ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. اور خاصا اس وقت اہم بات یہ کہ جہاں آبادی میں گرا ہے ذرا تنگ گلیاں ہیں, خاصا ریسکیو میں بھی خاصی دشواریاں پیش آ رہی ہیں, ریسکیو آپریشن میں بھی مشکلات پیش آ رہی ہیں. ساری ٹیمیں, پاک فوج کے جوان بھی وہاں پر لگے ہوئے ہیں, ریسکیو ٹیم میں ہیوی مشین بھی وہاں پر اس وقت ماڈرن کالونی پر موجود ہیں جو ریسکیو کا آپریشن جاری رکھے ہوئے ہیں. لیکن ابھی یہ قبل از وقت ہوگا کہ آیا کیا وجوہات ہوئی تھی, یہ جب تحقیقات مکمل ہوں گی اسی وقت نمبر جو ہے تمام سامنے آئیں گی. اور ابھی تک یہ بھی جب بھی پتہ چلے گا کتنے مسافر اس پہ جاں بحق ہوئے ہیں, کتنے زندہ بچ چکے ہیں. لیکن ہاسپٹل ذرائع بھی ابھی تصدیق نہیں کر رہا, لیکن اس سلسلے میں تفصیلاً جو ہے وہ پی آئی اے انتظامیہ ہی. صلاح الدین, ہمارے ساتھ وزیر اعظم کے جو ہے وہ معاون خصوصی بھی موجود ہیں. شہباز گل صاحب, ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا, وزیر اعظم کا اس پہ ٹویٹ بھی آیا, بیان بھی سامنے آ رہا ہے, لیکن اب تک جو ہے کیا صورتحال ہے آپ لوگوں کے سامنے, کیا پکچر ہے سارے واقعے کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ عادل. بہت ہی افسوسناک واقعہ, دلخراش واقعہ. اسپیشلی جب بھی کوئی حادثہ ہوتا ہے افسوس ہوتا ہے, لیکن اس واقعے کا کہ ہم پہلے ہی کرونا کی ایک وبائی مرض سے پوری قوم نپٹ رہی تھی, رمضان کا آخری اشرا تھا, ابھی یہ فلائٹس کھلی تھیں اور لوگ اپنے پیاروں کے پاس اپنے گھروں میں عید کرنے کے لیے جا رہے تھے. اس کے ساتھ ساتھ جو کریو تھا, جو پائلٹ تھے, ان کے گھروں والے بھی ان کا انتظار کر رہے ہوں گے آف کورس کہ فلائٹ اترے گی, وہ اپنی ڈیوٹی سے فارغ ہو کے گھر جائیں گے. تو بہت افسوسناک واقعہ, بہت ہی دلی افسوس ہوا, دلی دکھ ہوا. اور پھر اس کے آن ٹاپ آف دیٹ آپ نے دیکھا کہ ڈیفینیٹلی عملے نے اسٹرگل کی کہ کسی طرح سے وہ اسے لینڈ کریں. جیسا کہ ابھی آپ کے پاس جو ماہر تھے وہ بتا رہے تھے کہ وہ اگر 3000 فیٹ کی بلندی تک گئے اور واپس آئے تو ان کی کورس لینڈنگ گیئر کھل گیا ہوگا. تو دے بن اسٹرگلنگ ود دا کنٹرول ٹاور اور کر کے وہ اب ان کو امید تھی کہ وہ لینڈ کر سکتے ہیں, لیکن یہ حادثہ ہوا. تو جیسے ہی اس حادثے کا پتہ چلا پرائم منسٹر صاحب کو بتایا گیا اور ان کو ڈیفینیٹلی سب سے پہلے پی آئی اے کے چیئرمین کے ساتھ رابطہ ہوا, ان سے بریف ملا. باقی جتنے بھی ایسوسیٹڈ ادارے ہیں جن کا اس کے ساتھ ریلیونٹ ادارے ہیں جن کا کام ہے, ان سے انٹریکشن ہوا, ان سے پتہ چلا. تو پرائم منسٹر صاحب کی پہلی انسٹرکشن جو تھی وہ یہ تھی کہ جتنے بھی لوگ اس میں انوالو ہیں, وہ مسافر ہیں, وہ عملے کے لوگ ہیں, وہ نیچے زمین پر جن لوگوں کے ساتھ یہ حادثہ ہوا, جہاں پہ جہاز گرا, ان تمام کو امدادی کارروائی فوری طور پر پرووائڈ کی جائے. اس پہ کسی قسم کی کوئی, جتنے بھی ادارے ہیں, صرف یہ نہیں کہ اس میں ہماری صوبائی گورنمنٹ کرے یا ہماری فیڈرل گورنمنٹ کرے یا ہمارے اور جتنے بھی ادارے ہیں. تو پرائم منسٹر صاحب کی انسٹرکشن تھی کہ جو بھی کوئی ادارہ ہے, جو بھی وہاں پہ ہمارے پاس فیسلٹی موجود ہے, ان تمام فیسلٹیز کو یوز کیا جائے. اور کیونکہ آپ کو پتا وہاں آگ لگی ہوئی تھی, اس میں ٹائم جتنا بھی ہم جلدی کر سکیں اس میں آپ کو پتا ہے کہ اس کی بہتری ہونی تھی. آلدو وہاں پہ جو سب سے بڑا چیلنج جو مجھے ٹیلی ویژن پہ نظر آیا, اگین آئی ایم ناٹ این ایکسپرٹ آن دیٹ, لیکن ریسکیو میں میری کوئی میں کوئی ایکسپرٹ نہیں ہوں, لیکن جو وہاں نظر آیا کہ گلی تنگ تھی اور اس کے اندر لوگوں کا رش بھی تھا. تو ان تمام چیزوں کے اوپر جب پرائم منسٹر صاحب کو بریف کیا گیا تو ان کا یہی تھا کہ امدادی کارروائی فوری طور پر شروع کی جائے اور اس کو کوئک آپریشن کو ختم کیا جائے. دوسری ان کی جو ہمارے لیے انسٹرکشن تھی, جیسا میں نے پہلے بھی بتا رہا تھا ٹیلی ویژن پہ, وہ یہ تھی کہ اس ٹائم کسی بھی پولیٹیکل ایکٹیویٹی, کسی بھی پولیٹیکل چیز سے ہٹ کر جو فوکس ہے وہ پورے کا پورا جو ہے وہ امدادی کارروائیوں کے اوپر, اور جو لواحقین ہیں ان کو صحیح انفارمیشن دی جائے, میڈیا کو صحیح انفارمیشن دی جائے جیسے جیسے ہمیں ملے انفارمیشن, تاکہ کسی قسم کا کچھ نمبر آپ لوگوں کو پتہ چل سکا ہے اب تک کہ کیا نمبر ہے جو افراد اس افسوسناک واقعے میں ظاہر جہاں بحق ہوئے ہیں؟ اور ابھی تو ظاہر کلیئرٹی تو نہیں آ سکتی, لیکن کچھ اطلاعات ابتدائی طور پر آپ لوگوں کے پاس آ رہی ہوں. دیکھیں, میں اس کے لیے ویٹ کروں گا پی آئی کے چیئرمین کو کہ وہ بات کریں آ کر, کیونکہ وہ وہاں گراؤنڈ پہ ہیں. میں تو وہاں پر کراچی میں نہیں ہوں, کیونکہ وہ ہماری بڑی گڈ لک ہے کہ اس ٹائم پہ ارشد ملک صاحب جیسا آدمی جو ہے وہ اس ادارے کو لیڈ کر رہے ہیں. انہوں نے, کیونکہ میری بھی ان سے خود بھی بات ہوئی تھی,
تو ہی واز ماشاءاللہ ویری. تو کیا انہوں نے کیا کہا جب آپ کی بات ہوئی تھی؟ لیکن ان کے کیا اطلاعات تھی ان کے پاس؟ ان کا یہی تھا کہ اس ٹائم وہ کراچی نکل رہے تھے. پرائم منسٹر صاحب کو انہوں نے بریف کیا. اس کے فوری بعد پرائم منسٹر صاحب نے انہیں احکامات دیے کہ آپ وہاں گراؤنڈ پہ جائیے اور جا کر وہاں پر کوشش کیجیے کہ اس کو تیز کیا جائے اور تمام چیزیں اس کی انویسٹیگیٹ بھی کریں گے کیوں ہوا. تو آئی وڈ لیٹ دیم ٹاک اباؤٹ دیٹ, کیونکہ وہ زخمیوں سے بھی ملے ہوں گے, انہیں اندازہ ہوگا سیریس کتنے زخمی ہیں, اللہ معاف کرے ڈیتھس کتنی ہوئی ہیں, اس کے ساتھ ساتھ کتنے لوگ ہیں جو خطرے سے باہر ہیں. تو آئی وڈ ناٹ اسپیکولیٹ اباؤٹ نمبرز, لیکن ایک بات ضرور ہے کہ یہ ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ. بے شک پوری قوم اس وقت اس میں سوگ میں ہے اور افسوسناک واقعہ ہے. رمضان کا اختتام تھا اور عید کے لیے لوگ کراچی جا رہے تھے. میں دیکھ رہا تھا کہ جس قسم کے ہم سوشل میڈیا پہ بھی دیکھ رہے تھے اور جس قسم کے لوگوں کے اس وقت جذبات تھے, ظاہر ہے تکلیف میں تھے. فوٹیجز کی صورت میں بھی ہم نے دیکھا ہے کچھ لوگ ظاہر ہے عید کرنے جا رہے تھے, وہاں مہینوں بعد کچھ لوگ کووڈ کی وجہ سے اپنے پیاروں سے ملنے شہر کراچی واپس جا رہے تھے. ظاہر ہے پوری دکھ کی گھڑی ہے. ہم ذرا آپ کو سنواتے ہیں کہ جب کنٹرول ٹاور سے رابطہ ہوا تو اس وقت کیا بات ہوئی تھی. 303 approach. جی سر. Appears to be turning left. Rail proceeding that, sir. We have lost engines. Confirm you are carrying out Delhi landing. Runway available to land at 25. Roger. Sir, Mayday, Pakistan 8303. Pakistan 8303, Roger sir. Both runways available to land. Pakistan 83. اب میں ذرا دو تین چیزیں, ایک تو یہ میڈے ظاہر ہے جو لوگ سمجھتے نہیں ہیں ان کو ذرا آسان الفاظ میں سمجھائیے گا کہ یہ کون سی سٹیج ہوتی ہے جس وقت ظاہر ہے کہتے ہیں کہ بالکل جب لاسٹ سٹیج ہو, لیکن کس وقت جو ہے وہ یہ ٹرم یوز کی جاتی ہے اس قسم کے حادثات یا واقعات میں. میڈے بیسیکلی ریفر کرتا ہے امریکہ میں جو مزدوروں نے جب ہڑتال کی تھی کہ بھئی ہمارے وہ مطالبے مانا جائیں اور ہمیں بہتر پیکیجز دیے جائیں ورنہ ہم مارے جائیں گے. تو میڈے کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسا ٹائم جب سمجھتے ہیں کہ جہاز ایکسٹریم ایمرجنسی میں ہے اور شاید ریکوریبل نہ ہو اور جو پیسنجرز ہیں ان کی زندگی خطرے میں ہے, تو کوئی شپ ہو یا ہوائی جہاز ہو جب وہ میڈے اناؤنس کرتا ہے تو ایکسٹریم ایمرجنسی ہے. اور جتنے ارد گرد ہوائی جہاز ہوتے ہیں وہ اپنی ٹرانسمیشنز کو روک لیتے ہیں اور سب سے زیادہ پرائرٹی اسی جہاز کو دی جاتی ہے. اب ٹھیک. اور ایک جو جب ہم اگر یہ گفتگو سن رہے ہیں ظاہر ہے تحقیقات یا تفصیل جب باہر آئے گی تب زیادہ بہتر طریقے سے پتہ چل سکے گا, لیکن اگر جب ہم یہ ڈسکشن سن رہے ہیں تو اس میں وہ کہتے ہیں وی ہیو لاسٹ انجن. انجنز اور انجن کا فرق, ون انجن, تو دیٹ از الارمنگ کہ اگر سیکنڈ انجن ریپلیسمنٹ پہ ہوتا ہے تو پھر جو ہے وہ اس قسم کے واقعے کا رونما ہونا, یہ بڑی تحقیقات کا جو ہے وہ نہیں یہ کوئی انجن ریپلیسمنٹ پہ نہیں ہو سکتے. جب دو کہتے ہیں بیک اپ ہوتے ہیں انجن, صرف دو انجن ہوتے ہیں. ہاں تو ایک اگر جب وہ کال کرتے ہیں ایک تو اس کا مطلب دونوں کی بات ہو رہی ہے. ایک اگر بند ہو جائے ختم ہو جائے تو دوسرا بیک اپ میں دوسرے جہاز کے اوپر آپ پاور زیادہ کر کے نارمل آپ پورا اٹلانٹک کراس کر سکتے ہیں, کوئی پرابلم نہیں ہے. آپ لاہور سے ٹیک آف کر کے کراچی میں ہوں, وہاں لینڈنگ پہ آپ کو پرابلم ہو جائے, آپ تھروٹل کھول کے ایک انجن کے اوپر آپ وہاں سے بحرین جا سکتے ہیں, وہاں سے واپس لاہور آ سکتے ہیں, کوئی ایشو نہیں ہے, کیونکہ دونوں انجن ایک دوسرے سے آزادی میں انڈیپینڈنٹ چل رہے ہوتے ہیں, دونوں کے سسٹم بالکل سیپریٹ ہوتے ہیں. ابتدائی طور پر اس میں یہ بھی کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ انجینئرز نے جو لاہور میں ظاہر ہے جس وقت یہ تھا اور اس سے پہلے جو رپورٹس جو آ رہی ہیں ابتدائی طور پر اس میں یہ کہا ہے کہ اس میں انہوں نے کچھ مینٹیننس سے ریلیٹڈ مینجمنٹ کو کچھ سجیشنز دی تھیں. وہ تو ظاہر اب تفصیل آئے گی تو بہتر طریقے سے سجیشنز تو روٹین میں چل رہی ہوتی ہیں, امپروومنٹ اسی طرح ہوتی ہے. جب آپ چیزوں کو سجیسٹ کرتے ہیں اس طرح جہاز پہلے سے بہتر ہوتے ہیں, سسٹمز پہلے سے بہتر ہوتے ہیں. لیکن یہ جہاز جو ہے دیکھیں 10 سال سے جہاز اڑ رہا ہے, اس کا مطلب اس کا سسٹم ٹھیک ہے. امپروومنٹ تو آپ کسی چیز میں کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اس طرح آپ اسپیس میں جاتے ہیں چیزوں کو امپروو کر کے, جو پہلے پنکھے والے بٹ پی آئی اے سے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ یہ پی آئی اے ان چند ایئر لائن ایک ہے دنیا کی جن کی پرفارمنس یا جن کے ایئر کرافٹ جو ہیں وہ بڑی الارمنگ سی سچویشن کے اندر ہیں, وہ اس نمبر میں آتے ہیں کہ جو ذرا ڈینجر زون کہلاتا ہے ایویشن اور ایئر لائن انڈسٹری کے اندر. دیکھیں مینٹیننس کا تو ایک ایشو ہے. مثلا اگر آپ دیکھیں تو اتحاد والوں کا کبھی ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا, کیتھی پیسفک والوں کا کبھی نہیں ہوتا, ایمریٹس کا بھی نہیں ہوتا. تو اس کا مطلب ہے کہ ٹھیک ہے بہت ساری چیزیں جو کہ آپ کو دیکھنی ہے, جن کو آپ نے امپروو کرنا ہے, تو وہ تو سسٹمز امپروو ہونے چاہیے. ٹھیک, اس میں تو کوئی شک و شبہ کی بات نہیں ہے. لیکن جو پریزنٹ ہم جو چیز بات کر رہے ہیں
جس جہاز کا، اس کا ایک بالکل ڈفرینٹ معاملہ. میں ذرا اپنے ناظرین کے لیے، کیونکہ ظاہر ہے افسوسناک واقعات پاکستان میں ماضی میں بھی ہوتے رہے، ذرا ایک جو ہے وہ اس کی کرونالوجی آپ کے سامنے رکھ کے کس طرح سے ماضی میں بھی یہ واقعات ہوتے رہے ہیں. انفارچونیٹلی پاکستان میں ہونے والے جو بدترین فضائی حادثات ہیں اس میں 7 دسمبر 2016 کو چترال سے اسلام آباد آنے والے PIA کا ATR طیارہ جو ہے وہ حویلیاں کے قریب گر کر تباہ ہوا تھا، جس میں جہاز کا عملہ سمیت 48 افراد جو ہے جاں بحق ہوئے تھے، اور اس میں معروف نعت خواں جنید جمشید بھی جو ہے وہ طیارے میں سوار تھے. 20 اپریل 2012 کو بوجا ایئر بوئنگ طیارہ 737 اسلام آباد کی حدود میں لینڈنگ سے قبل حادثے کا شکار ہوا تھا. حادثے میں 121 افراد اور عملے کے 6 افراد جاں بحق ہوئے تھے. 28 جولائی 2010 کو نجی ایئر لائن ایئر بلو کا جہاز ایئر بس Air 321 مارگلا کی پہاڑیوں میں گر کر تباہ ہو گیا تھا، اور حادثے میں عملے کے 6 افراد سمیت 152 افراد جاں بحق ہوئے تھے. 10 جولائی 2006 کو PIA کا فوکر طیارہ F-27 جو ہے وہ 10 منٹ بعد ہی اپنے فلائی کرنے کے ملتان کے قریب گر کر تباہ ہوا تھا. اس میں بھی عملے کے 4 افراد کے علاوہ 41 افراد جاں بحق ہوئے تھے. 20 فروری کو PIA کا فوکر طیارہ F-27 کوہاٹ کے قریب شدید دھند کے باعث گر کر تباہ ہوا تھا. اس حادثے میں پاکستان ایئر فورس کے سربراہ مصف علی میر اہلیہ اور ان 15 افراد جو ہے وہ ساتھ میں جاں بحق ہوئے تھے. 25 اگست 1989 کو PIA کا فوکر طیارہ PK-404 برف پوش چوٹی ناگا پربت کی حدود میں گرا، اور تاہم تقریباً 73 امدادی مشنز کے باوجود جہاز کا ملبہ اور لاشیں نہیں مل سکی تھیں. 17 اگست 1988 کو امریکی ساختہ طیارہ ہرکولس C-130 فوجی طیارہ تھا جو بھاولپور کے قریب گر کر تباہ ہوا، اور حادثے میں صدر ضیاء الحق سمیت 30 فوجی افسران اور امریکی سفیر بھی اس کے اندر جو ہے وہ ہلاک ہوئے تھے. PIA کا جو بوئنگ 707 ہے جدہ ایئرپورٹ سے 26 دسمبر 1969 کو حاجیوں کو لے کر وطن واپس آ رہا تھا کہ طائف کے قریب کیبن میں آگ لگنے سے جہاز گر کر تباہ ہوا تھا، اور حادثے میں 145 افراد جاں بحق ہوئے تھے. 11 عملے کے افراد بھی اس میں شامل تھے. 8 دسمبر 1972 کو PIA کا فوکر طیارہ F-27 اسلام آباد سے اڑنے کے بعد راول پنڈی کے قریب گر کر تباہ ہوا تھا، اور حادثے میں 26 افراد جاں بحق ہوئے تھے. 6 اگست 1970 کو PIA کا فوکر طیارہ F-27 اسلام آباد سے اڑنے کے بعد روات کے قریب گر کر تباہ ہوا، اس میں 3 افراد جاں بحق ہوئے تھے. اور 20 مئی 1965 کو پاکستان کا پہلا فضائی حادثہ پیش آیا تھا انفارچونیٹلی. وہ PIA کا بوئنگ 720 قاہرہ سے لنڈن روانگی کے فوراً بعد گر کر تباہ ہوا تھا، اور حادثے میں 124 افراد جاں بحق ہوئے، جس میں 22 صحافی بھی شامل تھے. اور آج بھی انفارچونیٹلی جو اس وقت خبر آ رہی ہے اس میں ہمارے ایک صحافی بھی انصار نقوی صاحب سوار تھے، لیکن یہ اب تک نہیں پتہ چل سکا ہے کیونکہ اس کے بارے میں کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا جب تک تحقیقات یا رپورٹ نہیں آتی. لیکن وہ بھی اس طیارے میں سوار تھے جو حادثے کا شکار ہوا ہے. یہ اگر ہم جو میں بار بار آپ سے بات کروں جو آپ مینٹیننس کی بات کرتے ہیں، اگر ہم یہ دیکھیں تو جو شہباز گل صاحب ذرا یہ میں سوال آپ کی طرف پہلے لاتا ہوں اور پھر آپ کی طرف لاؤں گا کہ PIA کی پرائیویٹائزیشن کے اوپر بھی بات ہوتی ہے. کچھ پارٹیز کا خیال تھا ہونی چاہیے، کچھ کا خیال تھا نہیں ہونی چاہیے، کچھ کا خیال تھا کہ بہتر کر کے ہونی چاہیے جس میں آپ کی پارٹی شامل ہے. تو جب مینٹیننس سے ریلیٹڈ بات کرتے ہیں تو کچھ ظاہر ہے اگر اس پرٹیکولر کیس سے ہٹ کر اب ماضی کے کیسز کو بھی دیکھیں تو یہ جو مینٹیننس والا معاملہ ہے ہمارے جہازوں کی، اور پھر جو لاسز ہیں PIA کے، ایک بڑا لاس ہوتا ہے، ہمیں 300 ارب سالانہ کا فگر ہے. تو اگر ہم ان لاسز کو دیکھیں، ان ساری چیزوں کو دیکھیں تو یہ حکومت کے لیے کتنا بڑا چیلنج ہے اس تمام معاملے سے نمٹنا، تاکہ مستقبل میں بھی ہم جو ہے وہ انسانی جانوں کو محفوظ رکھ سکیں. عادل دیکھیے، ایک تو ابھی جب آپ نے کرونالوجی بتائی، ان کا آرڈر بتایا کہ کتنے حادثے ہوئے، کب کب ہوئے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ 2009-10 کے بعد سے 2006 میں بھی ایک حادثہ ہوا، لیکن 2009-10 کے بعد سے زیادہ تواتر سے حادثے ہو رہے ہیں، زیادہ بڑا نمبر ہو رہا ہے، زیادہ شارٹ انٹرولز میں حادثے ہو رہے ہیں. تو دس از ویری انفارچونیٹ اینڈ دس از آلسو الارمنگ. We have to look into it. We have to really find out what is the possible reason. اور one of the possible reason of course یہی ہوگا کہ ہماری احتیاط کم ہے، اور تو کوئی وجہ نہیں ہوگی. تو چلے ایک حادثہ تو اللہ کے کئی دفعہ ایسے لکھا ہوتا ہے، ہو جاتا ہے، لیکن اگر ریپیٹڈ ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب ہماری کہیں پہ کوتاہی شامل ہے، اور ایز اے ادارہ بھی ہماری کوتاہی کہیں شامل ہے. اور اس میں ملٹیپل ایئر لائنس بھی ہیں، اگر آپ دیکھیں تو بوجا بھی آپ نے کہی، ایئر بلو بھی کہی، PIA بھی کہی. تو اس کا مطلب کہیں نہ کہیں ہمارا جو انجینئرنگ کا سسٹم ہے، جو ہمارا چیک اینڈ بیلنسز ہیں، جو ہمارا SOPs ہیں،
وہ صحیح طریقے سے فالو نہیں ہو رہے. تو جیسے بار بار ہم یہ کہتے ہیں کہ پورے آپ نے شوگر رپورٹ دیکھی, انفارچونیٹلی جیسے ہر ادارے میں تباہی ہوئی ہے اور لوگ اپنا کام صحیح طریقے سے کرتے نہیں ہیں اور لوگ آنکھ بند کر لیتے ہیں جو ان کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں, یا جہاں پہ انہیں نو کہنا چاہیے وہاں پہ وہ نو نہیں کہتے اور ہر بندہ بس اسٹیمپ لگا کے آگے چلنے کا کرتا ہے. تو لگ رہا ہے شاید کہ یہ تو ابھی تحقیق ہوگی اس حادثے کی میں بات نہیں کر رہا, لیکن آپ نے پوچھا کہ اوور آل ہماری جو ہمارے یہ ایئر کریشز ہیں ان کے حساب سے آپ پوچھ رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں فقدان ہے کسی چیز کا. تو آپ یقین رکھیے کہ ابھی ہمارے پاس جو پی آئی اے کے کرنٹ چیئرمین ہیں, ویری وائبرنٹ پرسن, ماشاءاللہ اچھا کام کر رہے ہیں. یہ ایک انفارچونیٹ یہ ہوا ہے, لیکن اس میں سے ہم سیکھیں گے, اس میں سے وہ ایس او پیز بھی بنے گی اور اس میں سے ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ کہاں غلطیاں ہوتی آ رہی ہیں پچھلے 10-20 سال میں جو اتنے زیادہ ہمارے ہاتھ سے جو ہے بڑھتے آ رہے ہیں. رائٹ, بالکل ٹھیک بات کی شہباز گل صاحب نے کہ ایک گورنمنٹ ظاہر یہ کام ہوتا ہے گورنمنٹس کا, جب وہ انسٹیٹیوشنس کو چلاتے ہیں تو ان کی رسپانسبلٹی ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ ضرور دیکھیں گے کہ یہ جو تواتر سے واقعات ہو رہے ہیں کون سے کور ایریاز ہیں جہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اور آپ نے جیسے ریفرنس بھی دیا کہ جو بڑی ایئر لائنز ہیں دنیا کی ان میں یہ واقعات کی کمی, حادثہ کہیں بھی پیش آ سکتا ہے لیکن ان میں یہ نمبر کم ہے, منیمائز ہے. تو وہ منیمائز کرنے کے لیے وہ کون سے سیکٹرز ہیں جس کے اندر زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے؟ میں آپ کو پہلے 2 مثالیں دوں گا. جب وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے یہ کھولی پرائیویٹ ایئر لائنس تو سب سے پہلے جو لائسنس دیے گئے اس میں حجویری اور راجی ایئر لائن شامل تھی. اور ایک تصویر ہے جو بڑی اسٹرائکنگ کہ راجی ایئر لائن کا جو جہاز کا پہیہ ہے وہ ایک سائیکل کی دکان پہ کھڑا ہوا ہے اور اس کو ریپیئر کر رہے ہیں. دوسری چیز بھوجا ایئر لائن میں جو ان کے مالک تھے وہ چونکہ ایک کاروباری آدمی تھے تو وہ ہر چیز کو اس طریقے سے دیکھنا شروع کیا. انہوں نے کہا کہ اچھا بھائی جیسا گاڑی میں آپ سمجھتے ہیں کہ 3000 کلومیٹر بعد آئل چینج کرنا ہے تو بعض اوقات آپ نہیں کرتے, آپ 4000 کلومیٹر بعد کرتے ہیں, گاڑی کو کچھ نہیں ہوتا. تو انہوں نے کہا یہی چیز میں اپنے جہازوں میں اپلائی کر دیتا ہوں. تو حالانکہ جہازوں کا ایک اسٹیٹ پروسیجر ہوتا ہے کہ اگر آپ نے 4000 کلومیٹر بعد اس کا آئل چینج کرنا ہے, اس کا پہیہ چینج کرنا ہے, فلانا چیز کرنی ہے, وہ آپ اسٹینڈرڈ چینج کرتے ہیں, آپ بالکل چانس نہیں لیتے. لیکن انہوں نے یہ چانس لینے شروع کیے. تو انہوں نے آئرلینڈ کی ایک کمپنی تھی ایئر لنگس, ان سے اپنا جہاز لیز پہ لیا ہوا تھا. تو انہوں نے کچھ عرصے بعد دیکھا کہ بھئی یہ تو جو چیزیں انہوں نے منگوانی تھی وہ منگوا ہی نہیں رہے, مینٹیننس اپ ٹو دی مارک نہیں تھی. انہوں نے ان سے پوچھا تو جب پتہ چلا کہ وہ انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں ہم بعد میں لے لیں گے, تو انہوں نے سول ایویشن کو کمپلین کیا اور ان کا جہاز امپاؤنڈ ہو گیا لاہور میں. ٹھیک, آئی ہیو ٹو ٹیک اے بریک ہیئر کوئکلی اگر آپ اس کو تھوڑا تو اس لیے یہ مینٹیننس اینڈ چیکس, جو چیک کرنے والے لوگ ہیں سول ایویشن میں ان کا بھی کام ہے کہ پراپر چیزوں کو چیک کریں. کوئی 2 نمبری نہیں ہونی چاہیے کہ یو آر پلینگ ود لائف. ماضی میں کوئی رپورٹس اب تک اس طریقے سے نہیں آئی ہیں کہ تعین کے باوجود ایکشن ہوا ہو جس کی وجہ سے ہمیں بدقسمتی سے انفارچونیٹلی اس قسم کے واقعات دیکھنے کو ملے. جس ملک میں ملک آدھا ہو جائے اور اس کی رپورٹ سامنے نہ آئے تو آپ سوچیں کہ ان چیزوں کی رپورٹیں بھی دبا دی جاتی ہیں اور یہ بہت بڑا پرابلم ہے. ہر چیز کی رپورٹ سامنے آنی چاہیے, ٹرانسپیرنٹ ہونی چاہیے, تبھی ہم امپروو کر سکتے ہیں, ورنہ نہیں. ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد جب آپ تو ڈسکشن کو یہاں سے کنٹینیو کریں گے اور کچھ اور اہم معاملات پر بھی بات کریں گے آفٹر دس بریک. ویلکم بیک. افسوسناک دن ہے, افسوسناک خبر ہے, پی آئی اے کا طیارہ گر کر تباہ ہوا. ساری ظاہر قوم اس وقت جو ہے وہ دکھ کی گھڑی میں یہی سوچ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ رحم کرے اس ملک پر. افسوسناک یہ خبر بھی ہے. وزیر اطلاعات سندھ ناصر حسین شاہ صاحب ہمارے ساتھ اس وقت جو ہے وہ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں, جو زخمی ہیں, ایک ان سے ملے بھی ہیں اور اوور آل صورتحال بھی ذرا ان سے پوچھتے ہیں کہ اس وقت کیا ہے, کیونکہ اس وقت لا انفورسمنٹ ایجنسیز, پولیس اور تمام ہمارے ادارے جو ہے وہ اس آپریشن میں وہاں پر مصروف بھی ہیں. شاہ صاحب یہ بتائیے گا آپ اس وقت کیا آپ کے پاس معلومات آ رہی ہیں, کیا نمبر کے متعلق کچھ بتا سکتے ہیں آپ کہ کتنے افراد اس میں اب تک جاں بحق ہوئے ہیں یا زخمیوں کے بارے میں, یا پھر آپ مل کے بھی آئے ہیں, ذرا وہ بتائیے گا اس وقت کیا صورتحال. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جی بڑا ہی افسوسناک واقعہ اور پوری قوم کے لیے یہ دکھ کی گھڑی ہے. چیف منسٹر صاحب بھی جائے حادثہ پہ پہنچے, ہم بھی وہاں پہ گئے اور پھر مختلف ہاسپٹلس میں سب لوگ گئے تاکہ جو زخمی آئے یا دیگر لوگ آئے ان کی وہاں پہ فیسیلیٹیٹ کیا جا سکے. تو ہماری منسٹر ہیلتھ جی پی ایم سی میں اور مختلف منسٹرز کی ڈیوٹی سی ایم صاحب نے لگائی تھی, تو ہم سب لوگ موجود تھے وہاں پہ.
اس وقت حتمی طور پر مکمل اس لیے آپ کو فگر نہیں دی جا سکتی کہ اس وقت بھی ریسکیو آپریشن وہاں پہ جاری ہے. پاک فوج اور رینجرز، ہماری سندھ گورنمنٹ کی انتظامیہ، پی ڈی ایم اے اور پولیس، سب لوگ وہاں پہ اور فلاحی ادارے بھی حصہ لے رہے ہیں اور پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ جلد سے جلد مکمل طور پر باڈیز کو ریکور کیا جائے، یا اگر کوئی زخمی ہے تو ان کو پہنچایا جائے ہاسپٹلز میں. تو اندھیرا بھی ہو گیا ہے، وہاں پہ لائٹ کی منتقلی نہیں تھی جو فراہمی، تو وہاں پہ جنریٹرز پرووائڈ کیے ہیں ابھی کمشنر صاحب نے بتایا جیسے ہی اندھیرا ہوا تو کام ہو رہا ہے جی. اس کے بعد پھر آپ کو صحیح فگر دی جا سکتی ہے. ایک ہم نے سیل بنایا ہے کمشنر آفس میں، سول ایویشن، پی آئی اے اور سب کا جوائنٹلی ایک، کہ جہاں پہ پھر بعد میں جو عزیز و اقارب ہیں ان کو پوری تفصیلات بھی دی جا سکتی ہیں اور دیگر چیزیں. اور پھر جو وہاں کے علاقے میں نقصانات ہوئے ہیں کچھ لوگوں کے گھروں کے، تو اس کے لیے بھی چیف منسٹر صاحب نے کمشنر سے کہا ہے کہ وہ ان سے رابطہ کریں اور ان کو ایکوموڈیٹ کیا جائے، کیونکہ وہاں پہ ریسکیو بھی ہو رہا ہے اور ان کے گھر بھی کچھ حصے تباہ ہو چکے ہیں، تو ان کا خیال رکھا جائے. ٹھیک. شاید آپ کی کسی زخمی سے ابھی ملاقات ہوئی ہے، بات ہوئی ہے؟ جی بالکل، ہم وہ برن ہاسپٹل میں ہیں جو ہمارا وہاں پہ سول ہاسپٹل میں ہے، اس سے مل کے آئے. اور بدقسمت طیارے کا ایک خوش قسمت جوان، اور اللہ میاں نے اس کو زندگی دی، بچایا. انہوں نے بتایا کہ جیسے یہ حادثہ ہوا جو کچھ لمحوں کے بعد انہیں ہوش آیا تو پھر انہوں نے اندھیرا، دھواں، اس طرح کی چیزیں دیکھی تو انہوں نے بیلٹ کھولا اور کہیں سے روشنی نظر آ رہی تھی تو وہ سمت گئے اور وہاں سے پھر نکلے. تو کچھ حصے اور کوئی 30% سے کم حصہ ان کا ہے جو جلسہ ہوا ہے، لیکن وہ مکمل طور پر صحت یاب ہے. ٹھیک. آپ کی ظفر مسعود صاحب سے بھی ہوئی ہے بات یا ملاقات؟ ان سے چیف منسٹر صاحب نے وزٹ کیا، کیونکہ مختلف ہاسپٹلز میں ہم سب لوگ گئے تھے، تو سی ایم صاحب گئے تھے اس ہاسپٹل میں، انہوں نے ان کو وزٹ کیا، چیف منسٹر صاحب نے ظفر مسعود صاحب کو. ٹھیک. شاہ صاحب کس اسپتال میں اس وقت کراچی کے جو ہے وہ زخمیوں کو لے جایا گیا؟ آپ کے پاس کیا معلومات ہے ابھی تک؟ جی شروع میں تو جہاں یہ حادثہ ہوا اس کے بالکل قریبی سی ایم ایچ ہے، تو کچھ کو وہاں پہ شفٹ کیا گیا تھا. اس کے بعد ملیر کینٹ میں، جے پی، جی ہاں کینٹ میں، پھر بالکل ساتھ ہی ہے، قریبی ہے وہ اسی ایریا میں. اور پھر جنا ہاسپٹل، جے پی ایم سی، سول ہاسپٹل، جس طرح مسعود صاحب جو ہیں وہ دارالصحت، اور اس میں جو بھی ہاسپٹلس ہیں وہاں پہ، کیونکہ سب کو سی ایم صاحب نے کہہ دیا تھا کہ سب لوگ آج وہاں پہ ہوں، ہر طرح سے فیسلیٹیٹ کریں جتنے لوگوں کو بھی لایا جائے، تو وہاں پہ ان سب کا مکمل طور پر خیال رکھا جا رہا ہے. تو یہ ڈیٹا آ رہا ہے تو یہ تھوڑی دیر میں سب کے ساتھ شیئر کر دیا جائے. رائٹ. ایک اور چیز میں ذرا لاسٹ آپ سے پوچھنا چاہوں گا، یہ جو ریسکیو آپریشن سے متعلق کہا تھا کہ 1 گھنٹے کے لیے تھوڑا سا سلو ہو گیا تھا، یہ ظاہر ہے وہ افطار کا بھی ٹائم تھا، ساری چیزیں تھیں، اس سے متعلق ذرا بتائیے گا کہ اس میں کوئی ہرڈلز آ رہی ہیں؟ کیونکہ کہتے ہیں کنجسٹڈ ایریا ہے، بہت زیادہ جو ہے وہ وہاں پر ایشوز آ رہے ہیں آپریشنز میں، ریسکیو آپریشنز میں. اس کی کیا پوزیشن ہے اس وقت؟ کیا اسی پیس کے ساتھ جو افطار سے پہلے کام ہو رہا تھا شروع ہو گیا ہے، یا کچھ ہرڈلز آ رہی ہیں ابھی اور؟ جی بالکل اسی رفتار سے ہے. جیسے میں نے کہا کہ اندھیرا ہو گیا تھا اور وہاں پہ لائٹ کی فراہمی بھی منقطع ہوئی تھی، تو جنریٹرز وغیرہ پرووائڈ کر دیے گئے ہیں. اور ظاہر ہے گلیاں جو ہیں تنگ ضرور ہیں، لیکن ہر چیز وہاں پہ ہے اور بڑے اچھے طریقے سے کام ہو رہا ہے. کیوں جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا کہ پاک فوج کے جوان بھی ہیں، رینجرز، پولیس، جو ہماری پروونشل کی انتظامیہ ہے اور پی ڈی ایم اے، سب لوگ وہاں پہ کام کر رہے ہیں. شروع میں ایک دم بہت زیادہ رش ہو گیا تھا. آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے یہاں جوش جذبے سے سارے جو لوگ ہیں وہ وہاں پہنچ جاتے ہیں کہ وہ کام کر سکیں، تو ان کو پھر منت سماجت بھی کی، میڈیا کے تھرو بھی، ویسے بھی کہ وہاں سے دور رہیں. اور ان کا کنٹریبیوشن یہی ہوگا کہ وہ جتنا اس حادثے کی جگہ سے دور رہیں گے تو ریسکیو کا کام اتنا تیزی سے ہو سکے گا. تو پھر وہ ظاہر ہے دور ہو گئے وہاں سے، تو پھر کام بہتر طریقے سے ہو رہا تھا. اور اب بھی وہاں پہ مکمل طور پر کام ہو رہا ہے، بلکہ جو لوگ وہاں سے جیسے بے گھر ہوئے ایک لحاظ سے یا جن کا نقصان ہوا ہے ان کو بھی ایکوموڈیٹ کیا جا رہا ہے. ٹھیک. شاہ صاحب جو زخمی ہیں جن سے آپ کی بات ہوئی، کیا وہ واقعہ کچھ ڈسکرائب کر پائیں گے کس طریقے سے یہ سب ہوا، یا اندر وہ انفارم ہوئے تھے وہ لوگ؟ انہوں نے جو بتایا کہ 2 راؤنڈ لگائے ہیں جہاز نے پہلے ایئرپورٹ کے رن وے کے،
لیکن ظاہر ہے کوئی ایشو ہوگا جس کی وجہ سے لینڈنگ نہیں ہوئی. پھر دوبارہ جب وہ واپس آ رہے تھے تو انہوں نے یہی اناؤنس کیا کہ اب ہم لینڈ کرنے والے ہیں, اور اسی اسنا میں لمحوں میں یہ حادثہ ہوا جی ٹھیک جو انہوں نے بتایا ابتدائی طور. رائٹ, تھینک یو سو مچ. ناصر حسین شاہ صاحب اطلاعات سندھ موجود تھے, اب تک ظاہر ہے جو اس وقت سچویشن ہے اس پر بات کر رہے تھے. میں ذرا بریک سے پہلے گل صاحب اگر کوئکلی مجھے بتا سکیں, کیونکہ 1 منٹ بعد میں نے بریک لینی ہے. یہ پریسر کچھ تھوڑا ڈیلے ہو گیا ہے, کچھ تفصیلات ہیں آپ کے پاس, کیا ریزنز ہیں اس کے؟ میں تو ابھی کیونکہ آپ کے ساتھ پروگرام میں ہوں تو میری کسی سے بات نہیں ہو سکی, اس لیے پروگرام سے ہٹوں گا تو میں بات کر کے آپ کو انفارمیشن دے سکتا ہوں. لیکن تو پھر میں ایک بریک لے لیتا ہوں, پھر بریک کے بعد ذرا اگر آپ انفارمیشن بھی لے لیں. جی گل صاحب میں ذرا بریک لے لیتا ہوں, پھر بریک کے بعد آتے ہیں تو ذرا ڈسکشن کر لیں گے, جب تک اگر آپ انفارمیشن بھی کچھ لے سکیں. ویلکم بیک. اس وقت جو ہے وہ صورتحال یہ ہے کہ وہاں پر ریسکیو آپریشن بھی جاری ہے, اور ساتھ میں جو ہے وہ جو زخمی ہیں ان سے متعلق بھی مختلف اسپتالوں میں جو ہیں وہ معلومات آ رہی ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ جو ہے وہ ڈاکٹر سیمی جمالی صاحبہ موجود ہیں, ذرا ان سے اس پر بات کریں گے. ڈاکٹر صاحبہ السلام علیکم. السلام علیکم. جی ڈاکٹر صاحبہ اب تک کتنا نمبر ہے جو آپ کے پاس ہے پیشنٹ ہاسپٹل میں, اور ان کی اس وقت کنڈیشن کیا ہے؟ دیکھیں اس وقت ہمارے پاس جو لوگ لائے گئے تھے اس انفارچونیٹ حادثے میں سے وہ 35 پیپل ور براٹ ان ڈیتھ, اور سروائیورز اس جہاز کے کریش میں سے کوئی بھی نہیں تھا. جو سروائیورز میں نے سنا ہے وہ 3 سروائیورز ہیں جو کہ مختلف ہسپتالوں میں گئے ہیں, اور وہ ہمارے پاس کوئی نہیں پہنچے. ہمارے پاس صرف 35 پیپل ور براٹ ان ڈیڈ, جس میں سے 5 لوگوں کی آئیڈینٹیفیکیشن ہو گئی ہے, اور باقی سب لوگ جو ہیں ان کو ڈی این اے سیمپلنگ کے لیے لے رہے ہیں ان کے سیمپلز, بیکاز دیئر باڈیز ہیو ناٹ بین ایبل ٹو بی آئیڈینٹیفائڈ. تو جب وہ فیملیز کے ساتھ میچ کریں گے اس کے بعد پھر ان کی باڈیز ان کو ہینڈ اوور کر دی جائیں گی. مین وائل یہ ساری باڈیز جو ہیں ایڈی اور چیپا کے مورگز میں رکھی جائیں گی. جی تو جو لوکیلٹی ہے اس میں بھی اوبویسلی جب یہ کریش ہوا ہے تو اس سے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس کے بھی کچھ وہاں لوگ زخمی تھے.